میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ کسی بھی جماعت کے نظریات کو سمجھنا ہو تو اس کی کتاب کی طرف رجوع کیجیے، کسی بھی تنظیم کے تصورات کو سمجھنا ہو تو اس کی کتاب کی طرف جائیے، اس کے لوگوں کی طرف مت جائیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، چشتی کیا کر رہے ہیں۔ چشتی ناسمجھی میں اگر خلاف شرع کوئی کام کر دے تو وہ جواب دے ہوگا، خواجہ صاحب جواب دے نہیں ہوگے۔ آج غیر جو ہماری گرفت کر رہے ہیں وہ اسی بنا پر تو کر رہے ہیں، وہ ہماری کتاب کی طرف نہیں دیکھتے۔ مسلمان باقاعدہ ایک قوم ہے، باقاعدہ ایک جماعت ہے، باقاعدہ اس کے اندر دیکھیے گا تو مسلم پوری دنیا میں ایک قوم بن کر ابھری ہے۔ مسلمان ایک مسلمان جو ہے ایک جماعت کی شکل میں، ایک تنظیم کی شکل میں جو ہے پوری دنیا میں چھا گئے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ ہمارے غیر یہ کرتے ہیں کہ ایک مسلمان شراب پی رہا ہے تو کہتے ہیں مسلمان شراب پیتے، مسلمان شراب پیتے یہ مت کہو، تمہارا دوست شراب پیتا ہے یہ کہو۔ ایک مسلمان کو دیکھتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، کہتا ہے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، یہ مت کہو کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتے، کہو کہ تمہارا دوست نماز نہیں پڑھتا ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو اسلامی احکام کو اپناتا ہے۔ ہمارے اسلامی احکام میں شراب حرام، مسلمان شراب کی محبت بھی اپنے دل میں آنے نہیں دیتا، پینا تو دور کی بات، شراب کی چاہت بھی نہیں آنے دیتا۔ تو یہ غیر مسلم یہ اسی جانب جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے حرکات و سکنات کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ مسلم مذہب کیسا ہے، اسلام مذہب کیسا ہے، مسلمان کس طرح سے ہیں۔ تو جب وہ ہماری کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتے تو مسلمانوں سے متعلق بڑا غلط نظریہ ان کا نکلتا ہے۔ تو ان کو بھی دعوت فکر ہے، بلکہ یہ تو قاعدہ کلیہ ہے کہ کسی بھی تنظیم اور کسی بھی جماعت اور کسی بھی فرقے کو اگر اس کی حقانیت اور سچ اس کو دیکھنا ہے تو اس کی کتاب کی طرف رجوع کیجیے۔ تو ہمیں چشتیوں کی طرف اگر رجوع کرنا ہے تو چشتیوں کی کتاب کی طرف دیکھیے۔ اب میں چشتیوں کے تصورات و نظریات پہ آپ کو کتاب کا حوالہ دے دوں، اتنی بات تو ہوئی ہے، کیونکہ جب میں نے یہ آپ سے کہا کہ تقریر کی طرف مت جائیے، واعظین کے بعد کی طرف مت جائیے، مقرر کی تقریر کی طرف مت جائیے، بلکہ چشتیوں کی کتاب کی طرف رجوع کیجیے کہ چشتیوں کی کتاب میں تصورات و نظریات کیا ہے۔ تو وہ کتاب ہے، اگر آپ کو مل جائے تو آپ اس کو لے لیجیے۔ اس کتاب کا نام ہی ہے چشتی تصورات و نظریات، میرا عنوان وہی کتاب کا نام ہے، چشتی تصورات و نظریات یہ کتاب ہے، اور اس میں آپ کو بے شمار چشتیوں کے تصورات و نظریات ملیں گے۔ میں نے صرف 3 آپ کے گوش گزار کی ہے، چوتھے کی طرف صرف اشارہ کیا کہ وحدت الوجود میں بتا نہیں سکتا۔ عام محفل میں وحدت الوجود پر جب تک کہ میں اپنے خیال اور سوچ کے مطابق 2 گھنٹہ گفتگو نہ کروں تو میں مطمئن نہیں ہوں گا، تو آپ کیسے مطمئن ہو جائیں گے؟ لیکن اشارہ و کنایات میں ایک جملہ اور چشتیوں کا، بلکہ نظریہ صرف نظریہ ہی بتا دیتا ہوں کہ 3 ہو گئے، 4 بلکہ وحدت الوجود کو لے لے، تو 5واں نظریہ لے لیجیے، پنجتن کے صدقے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ کبھی چشتیوں کو برا نہیں کریے۔ اہل چشت بزرگوں کا 5واں نظریہ یہ ہے کہ عدم تشدد اور عفو و درگزر کو اپنایا جائے۔ ہمارے یہاں تشدد نہیں ہے، چشتیوں کے یہاں انتقام نہیں ہے۔ جو چشتی ہوگا اسے کوئی دھکے دے گا تو وہ کہے گا میں نے معاف کیا۔ جو چشتی ہوگا وہ تشدد سے کام نہیں لے گا، بلکہ وہ عفو و درگزر سے کام لے گا۔ تو چشتی نظریہ کے مطابق اگر معاشرے میں اس تعلیم کو عام کر دیا جائے تو عفو و درگزر عام ہو جائے گا، امن و سلامتی عام ہو جائے گی، اور اس انسان کو اگر کوئی راستے چلتے ہوئے گالی دے گا تو یہ کہے گا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ اس کو سلامتی کی دعا دے کر چلا جائے گا۔ تو چشتی کہتے ہیں، چشتی بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارے تصورات و نظریات کے مطابق انتقام یہ حیوانیت ہے، اور انسانیت یہ ہے کہ عفو و درگزر اپنایا جائے۔ تشدد یہ حیوانیت ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک جانور جب دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے تو دوسرے اسی نسل کے جانور اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ایک علاقے کا کتا دوسرے علاقے میں چلا جائے تو اس علاقے کا کتا اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ آپ دیکھیں نا ذرا، یہ حیوانیت ہے۔ یہ چشتی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر بھی یہی انتقام آ جائے، تشدد آ جائے
اور عفو درگزر کو ہم بھلا دیں تو اس جانور میں ہم میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو ہمارے یہاں پانچواں تصور اور پانچواں نظریہ عفو درگزر ہے، اور اس کو آپ یہاں پر سے لے کر جائیے، چشتیوں کے نظریے کو لے کر جائیے، چشتیوں کے تصور کو لے کر جائیے، اور آج کے بعد سے کوئی آپ کو گالی دے تو اس کو سلامتی کی دعا دیجیے۔ آج کے بعد سے کوئی آپ کو نقصان پہنچائے تو جذبہ عفو پیدا کیجیے، اور یہ سمجھیے کہ چشتی بزرگوں کے تعلیمات میں سے ہے، اس لیے ہم اسے اپنا رہے ہیں۔ تو یہ پنجتن کے صدقے 5 نظریات میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔ اس سے وسیع اگر نظریہ کا آپ کو مطالعہ کرنا ہے تو اس کتاب کی طرف آپ رجوع کیجئے، جو میری تقریر کا عنوان ہے، یہی اس کتاب کا نام ہے، چشتی تصورات و نظریات۔ اس کے مطابق جب آپ اپنی زندگی کو بسر کیجئے گا تو قرآن کریم کی اس آیت کی عملی تفسیر بن جائیے گا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت جو کرتے ہیں وہ اللہ سے۔ تو آپ نے اگر کسی کو معاف کیا تو اللہ کے لیے، آپ نے عدم تشدد کو اپنایا تو اللہ کے لیے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی تو اللہ کے لیے، تو یہ سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ کرنا حقیقت میں اللہ سے محبت ہے۔ اور جب اللہ سے حقیقت میں بندہ محبت کرتا ہے تو والذین آمنوا اشد حبا للہ کی عملی تفسیر بن جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کی برکت سے چشتیوں کی تعلیمات پر، ان کے تصور و نظریات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔